بسم اللہ الرحمن الرحیم واساس قواعد عقائد الاسلام وعلم التوحید والصفات۔ اس سے پہلے جو علامہ تفتازانی نے یہ فرمایا ہے مبنی علم الشرائع والاحکام، اس کی وضاحت اس سے پہلے کے درس میں کر چکا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا واساس قواعد عقائد الاسلام۔ اساس کا معنی جڑ، بنیاد، اصل۔ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، اس کا بھی لغوی معنی ہوتا ہے اساس، بنیاد۔ اصطلاحی معنی قاعدہ کا ہے وہ قضیہ کلیہ جو اپنے موضوع کے جزئیات پر منطبق ہو۔ تو قواعد کا ایک لغوی معنی ہے جو میں نے بتایا، اور قواعد کا ایک اصطلاحی معنی ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ عقائد اسلام، عقائد اس قضیہ اور اس معاملہ کو کہتے ہیں جس کی تصدیق کی جائے۔ عقیدہ کی جمع ہے، جس قضیہ کی تصدیق کی جائے اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اس جملے کا ترجمہ اسلامی عقائد کے قواعد کی بنیاد۔ میں نے ابھی یہ بتایا ہے کہ قواعد کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ یہاں قاعدہ کا لغوی معنی مراد ہے یا قاعدہ کا اصطلاحی معنی مراد ہے؟ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قاعدہ یہاں اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے، یعنی اساس، بنیاد، جڑ کے معنی میں۔ تو ایک ہی معنی کے دو لفظ کا استعمال انہوں نے کیا ہے۔ اگر یہی معنی مراد ہو، لغوی معنی ہی، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اسلامی عقائد کی بنیاد۔ اساس کا بھی وہی معنی، قواعد کا بھی وہی معنی، اس لیے اس صورت میں اس کا ترجمہ اسلامی عقائد کی بنیاد ہوگا۔ اب اسلامی عقائد کی بنیاد کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے۔ کتاب و سنت یہ اسلامی عقائد کی اساس، اس کی جڑ اور اس کی بنیاد ہیں۔ کتاب و سنت ہی اسلامی عقائد کی بنیاد ہیں، کیونکہ اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے ہماری عقل کافی ہے۔ اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے ہماری عقل یہ کافی ہے، لیکن وہ قابل شمار اسی وقت ہے جب وہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہو، عقل بھی اس کے موافق ہو اور کتاب و سنت سے وہ ماخوذ ہو۔ اگر کتاب و سنت سے وہ ماخوذ نہ ہو
صرف اور صرف عقلی طور پہ اس کو ثابت کیا جائے تو فلسفہ کے حکمت الہیہ سے آگے بڑھ کر اسلامی عقائد کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جیسے فلسفہ کے حکمت الہیہ ہیں، آپ نے ہدایت الحکمت میں اسے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہوگا تو شرح ہدایت الحکمت میں اس کو پڑھیں گے. تو جیسے حکمت الہیہ میں ہوتا ہے کہ صرف عقل کی بنیاد پر چیزوں کو ثابت کیا جاتا ہے، کتاب و سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو اگر اسلامی عقائد کو صرف عقل ہی کے موافق دیکھا جائے تو اس کا کوئی اعتبار اور کوئی شمار نہیں ہے. جب اسلامی عقائد عقل سے ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت سے ماخوذ ہوں تو وہی قابل اعتداد ہے، وہی قابل شمار ہے. یہ تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ قواعد کا معنی اساس لیا جائے، لیکن اگر قاعدہ کو اس کے اصطلاحی معنی میں استعمال کریں. اصطلاحی معنی میں نے بتایا ہے کہ وہ قضیہ کلیہ جو اپنے موضوع کے جزئیات پر منطبق ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اساس اور قواعد دونوں کو ایک ہی معنی میں لینے سے بہتر یہ ہے کہ اساس کو اس کے معنی میں لیا جائے اور قواعد کو اس کے اصطلاحی معنی میں لیا جائے، کیونکہ تاسیس تاکید سے بہتر ہے. بلاغت میں پڑھے ہیں، تاسیس تاکید سے بہتر ہے، کسی نئے معنی کا افادہ ہو، یہ افضل ہے اس سے کہ اسی معنی کی تکرار اور اسی معنی کی تاکید کی جائے. کوئی نیا معنی پیدا ہو رہا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اسی پہلے والے معنی کی تاکید ہو رہی ہو. تو اگر قواعد سے اس کا اصطلاحی معنی مراد لیں کہ وہ قضیہ کلیہ جو اپنے موضوع کے جزئیات پر منطبق ہو تو ایک نیا معنی ہو گیا، اور تاسیس تاکید سے بہتر ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں قواعد کو اصطلاحی معنی میں لینا زیادہ بہتر ہے. اگرچہ صحیح وہ بھی ہے نا کہ اس کو اس کے لغوی معنی میں لیا جائے، لیکن اصطلاحی معنی میں لینا یہ زیادہ بہتر ہے. اصطلاحی معنی اگر آپ مراد لیں گے قواعد کا تو اس کی تفصیل اس طرح کریں گے. قاعدہ جیسے علم کلام کا ایک قاعدہ ہے، کل نقص منفی عن الواجب. اسی طریقے سے اور بہت سارے قواعد ہیں. اللہ سبحانہ تعالی سے ہر نقص کی نفی کی جائے گی، ہر نقص منفی. یہ ایک قاعدہ ہے نا، قاعدہ کلیہ ہے. اب اس قاعدہ کلیہ کے تحت اس کے بہت سارے جزئیات معلوم ہوتے. اللہ ہر نقص سے پاک ہے، یعنی وہ جسم نہیں ہے کیونکہ یہ نقص ہے. جسم ہوگا تو جگہ کا محتاج ہوگا، ہے نا. اللہ زمانی نہیں ہے، اللہ مکانی نہیں ہے، اللہ جوہر نہیں ہے، اللہ عرض نہیں ہے. یہ تمام جزئیات اسی ایک قاعدے سے معلوم ہوتے ہیں، کلو نقص منفی عن الواجب سبحانہ و تعالی. تو اب اگر یہاں قاعدہ سے اس کا اصطلاحی معنی مراد لیں تو اس کا ترجمہ ہوگا اسلامی عقائد کے قواعد، مثلا کلو نقص منفی عن الواجب، ہے نا. اس طرح کے جملہ قواعد کی بنیاد کیا ہے؟ وہ علم التوحید والصفات. وہ علم توحید اور علم صفات ہے. تو علم شرائع اور علم احکام کی بھی بنیاد
اور اسلامی عقائد کے قواعد کی بھی بنیاد کیا ہے؟ علم توحید اور علم صفات۔ علم توحید و صفات کا یعنی ذات باری تعالی اور اس کی صفات کا فقہ، اصول فقہ، قرآن، حدیث وغیرہ کے لیے بنیاد ہونا پہلے والی صورت ہے نا۔ علم شرائع اور احکام کے لیے علم توحید و صفات یہ کیا ہے؟ بنیاد ہیں۔ تو اس کے لیے بنیاد ہونا، اس کی صورت یہ ہے کہ علم توحید و صفات کے ذریعے سے اللہ عز و جل اور اس کی صفات کی معرفت ہوتی ہے۔ علم شرائع اور علم احکام کے ذریعے سے جو قرآن ہے، نبی ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، وجوب ہے، ندب ہے، اباحت ہے، ان تمام چیزوں کی معرفت علم شرائع اور علم احکام سے ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر بندے کو اللہ عز و جل کی ذات و صفات ہی کی معرفت نہ ہو تو پھر فقہ اور اصول فقہ کیا معنی رکھے گا، ہے نا۔ پہلے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کی صفات کی معرفت ہو، پھر فقہ کی بھی معرفت کام آئے گی، اصول فقہ کی بھی معرفت کام آئے گی، حدیث کی بھی معرفت کام آئے گی، اصول حدیث کی بھی معرفت کام آئے گی، تفسیر، اصول تفسیر، ہر چیز کی معرفت کام آئے گی۔ لیکن اگر ذات و صفات باری تعالی ہی کی معرفت نہ ہو تو یہ تمام چیزیں کالعدم ہیں۔ اس طریقے پر علم توحید و صفات یہ علم شرائع اور علم احکام کی بنیاد ہے، اور علم توحید و صفات یہ اسلامی عقائد کے قواعد کی بھی بنیاد ہیں۔ یہ کیسے بنیاد ہے؟ اس لیے کہ علم توحید و صفات میں اسلامی عقائد کے قواعد کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے، اس کی تفصیل کی جاتی ہے، اس پر وارد ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا دفاع کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ علم توحید و صفات اسلامی عقائد کے قواعد کی بھی بنیاد ہے۔ دونوں چیزیں ہو گئی۔ یہ تو اس عبارت کی وضاحت تھی، لیکن اسی کے ضمن میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چیز کی جانب اور اشارہ کیا ہے کہ علم کلام اس میں ایک بحث الہیات کی ہے۔ علم کلام میں ایک بحث الہیات کی ہے۔ میں نے کسی درس میں بتایا تھا کہ علم کلام کے الہیات کی جو بحث ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی۔ علم توحید اور علم صفات کہہ کر کے علامہ تفتزانی نے الہیات کے موضوع کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اس کا موضوع جو ہے وہ ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی ہیں۔ وہ علم التوحید و صفات، وہ علم توحید اور علم صفات ہیں ان کی بنیاد، علم شرائع احکام اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد۔ الموسوم بالکلام، علم توحید و صفات کا نام کیا ہے؟ علم کلام۔ مختصر نام اگر دیں گے تو کبھی اس کو علم کلام کہیں گے، کبھی اسی کو علم عقائد کہیں گے، کبھی اسی کو فکر اسلامی کہیں گے، کبھی اسی کو تصور اسلامی کہیں گے، ہے نا۔ یہ مختلف نام ہے نا علم کلام اور علم عقائد ہی کے ہیں۔ الموسوم بالکلام، جس کا نام علم کلام ہے۔ علم کلام نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم اس کو نہیں بتائیں گے۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس لیے کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آنے والے اسباق میں بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے، تو آج بھی بتائیں، پھر جب یہ وہاں گفتگو کریں تو پھر بتائیں، ہے نا۔
بار بار ایک ہی چیز کا اعادہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. جب بحث آئے گی، اگر بحث نہیں آئے گی تو آپ کہیے گا حضرت آپ نے کہا تھا آئے گی، نہیں آئی ہے نا، تو پھر بتا دیں گے. اور اگر آ گئی تو نہ آپ کہیں گے نہ ہم بتائیں گے، وہیں جو چیز رہے گی اسی کو بتا دیں گے. الموسوم بالکلام، جس کا نام کیا ہے؟ علم کلام ہے. المنجی ان غیاہب الشکوک و ظلمات الاوہام. منجی منجی دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں، معنی ایک ہے، نجات دینے والا، بچانے والا، حفاظت کرنے والا. غیاہب یہ غیہب کی جمع ہے، اس کا معنی تاریکی. شکوک دو معاملوں میں اس طریقے سے متردد ہونا کہ کوئی پہلو راجح نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک ہے نا. وہم جانب مرجوح کو وہم کہتے ہیں ہے نا. دو معاملوں میں تردد ہے لیکن ایک جانب مرجوح ہو جائے تو اسی کو کیا کہیں گے؟ وہم کہیں گے. دو ہی ہے اس لیے میں دو ہی بتا رہا ہوں، زن کسے کہیں گے وہ معلوم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. المنجی ان غیاہب الشکوک و ظلمات الاوہام، کچھ کام آپ کے ذمہ بھی ہونا چاہیے. جو شکوک کی تاریکیوں اور وہم کی تاریکیوں سے بچانے والا ہے. تو علم کلام یہ شک اور وہم کی تاریکیوں سے حفاظت کرنے والا ہے، بچانے والا ہے. اب جو علم کلام جو شخص جانتا ہے وہ شک اور وہم کی تاریکیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایک معنی تو وہم کا وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے. وہم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ دماغ کی وہ قوت جو غیر محسوس معنی کو محسوسات کے ضمن میں سمجھ لے، محسوسات کے ضمن میں ادراک کر لے. دماغ کی وہ قوت جو غیر محسوس معانی کو محسوسات کے ضمن میں سمجھ لے، ادراک کر لے. جیسے آپ ہی لوگوں میں سے کسی کو مثال میں رکھ لیں ہے نا، یا زید کو مثال میں رکھیں. زید ہے، وہ محسوس ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص ہے، ظاہر سی بات ہے محسوس ہے. اس کا بہادر ہونا یہ بھی محسوس ہے، دیکھ رہے ہیں، چھو رہے ہیں نہیں. لیکن اس زید محسوس کے ضمن میں آپ اس کی شجاعت، آپ اس کے علم، آپ اس کی بزدلی جو ایک غیر محسوس معنی ہے اس کا بھی ادراک کر لیتے ہیں، اسے بھی سمجھ لیتے ہیں. سمجھ گئے ہیں نا؟ دوسرا معنی وہم کا یہ ایک دوسرا معنی ہے. عقل کی غلطی یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ خارجی چیزوں میں محسوسات کے ضمن میں غیر محسوسات کا ادراک کر لیتی ہے، اسی طریقے سے اس کی غلطی یہ ہے کہ الہیات میں بھی وہ اسی طریقے کا حکم لگانے لگتی ہے. یا اللہ ہے تو کوئی جسم ہوگا ہے نا، کہیں نہ کہیں اس کا استوا کہیں نہ کہیں ٹھہرا ہوگا، کسی نہ کسی طرف دیکھ رہا ہوگا وغیرہ ذالک. یہ ایک وہم ہے نا. یعنی غیر محسوسات کے ضمن میں محسوسات کا سمجھ لینا جو وہم کا کام تھا ہے نا، وہ الہیات میں اس طریقے کا حکم لگانے لگتا ہے، اور یہ اس کی غلطی ہے. یہاں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہم کی اسی غلطی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ محسوسات کے ضمن میں جو غیر محسوسات پر حکم وہم لگاتا ہے، یہ الہیات میں بھی لگانے لگے تو بھٹک جاتا ہے. اس لیے یہاں شکوک اور وہم سے مراد فرق باطلہ، معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، مرجیہ ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، یعنی ان تمام فرق باطلہ کی تاریکیوں سے علم کلام بچانے والا، حفاظت کرنے والا، محفوظ رکھنے والا ہے.
ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بات پوری ہو گئی. پھر یہ کتاب کے بارے میں اب گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں. وَإِنَّ الْمُخْتَصَرَ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ لِلْإِمَامِ الْهُمَامِ قدوۃ علماء الاسلام نجم الملت والدین عمر النصفی اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام. امام ہمام، امام کا معنی آپ کو معلوم ہے، ہمام کا معنی اہم مسائل میں جس کی جانب لوگ رجوع کرتے ہوں، مشکل مسائل میں جس کی جانب لوگ رجوع کرتے ہوں. قدوہ کا معنی رہنما ہونا، پیشوا ہونا، مقتدا ہونا. علماء اسلام یعنی یہ مرجع العلماء تھے. نجم الملہ، نجم کا معنی ستارہ، ملت اور دین یہ ذات کے اعتبار سے دونوں ایک، لیکن اعتباری فرق ہے ان دونوں میں. شریعت اس اعتبار سے کہ اس کی تابع داری کی جاتی ہے، یہ دین ہے، اور اسے لکھا جاتا ہے، اس اعتبار سے اسے ملت کہتے ہیں. یہ اعتباری فرق ہے. عمر النصفی، تو امام ہمام علماء اسلام کے مقتدا نجم الملہ والدین عمر نصفی اعلی اللہ درجتہ فی دار السلام کی مختصر عقائد نامی کتاب. ٹھیک ہے، یہاں ترجمہ میں نے کر دیا ہے نا. اب مختصر سے ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کا اختصار ہے، جیسے تلخیص المفتاح آپ پڑھیں گے، یہ مفتاح العلوم کا اختصار ہے. یہاں مختصر کہہ کر کے انہوں نے یہ مراد نہیں لیا ہے کہ شرح عقائد یہ کسی کتاب کا اختصار ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں مدلل و مفصل مسائل کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا، جس کا نام عقائد ہے. عقائد کی وضاحت میں اس سے پہلے ہی کر چکا ہوں. اور آگے کیا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد امام ہمام، یہ سب تمام چیزیں ہیں. عمر نصفی، عمر بن محمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں شروع میں نے کچھ بتایا تھا. ایک چیز میں یہاں اور بتا دوں کہ علامہ عمر بن محمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت اچھے عالم تھے ہی، اور یہ صاحب کشاف زمخشری کی ایک تفسیر ہے جس کا نام کشاف ہے نا. یہ معتزلی تھا. دونوں معاصر ہیں، عمر بن محمد نصفی اور زمخشری صاحب کشاف معتزلی. یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی زمانے کے دونوں ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں، لیکن آنا جانا دونوں کا لگا رہتا تھا. ایک مرتبہ علامہ عمر نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمخشری کے یہاں کسی کام سے یا کسی بھی مقصد سے تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا عمر. تو دونوں پڑھے لکھے تھے، اگرچہ وہ معتزلی تھا لیکن تھا پڑھا لکھا نا، بہت قابل آدمی تھا. تو اس نے کہا انصرف، کیا مطلب؟ لوٹ جاؤ. تو حضرت عمر بن محمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا عمر لا ينصرف، عمر غیر منصرف ہے نا. صحیح کہا ہے نا. اس نے کہا انصرف، انہوں نے مراد لیا منصرف ہو جاؤ ہے نا. جواب کیا دیا؟ عمر لا ينصرف، عمر غیر منصرف ہے، عمر واپس نہیں ہوتا ہے نا. اس نے جواب دیا اذا نکرا صرفا، جب نکرا ہو جائے تو غیر منصرف بھی ہو جاتا ہے. بہرحال دونوں پڑھے لکھے تھے، یہ ایک علمی لطیفہ تھا دونوں کا، جیسا بھی ہو. عمر النصفی اعلی اللہ درجتہ
فی دار السلام، اللہ تعالی جنت میں ان کا مقام بلند فرمائے۔ یشمل من هذا الفن على غرر الفرائد و درر الفوائد۔ غرر یہ غرتن کی جمع ہے، گھوڑے کی پیشانی میں جو سفیدی ہوتی ہے اسے غرہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نمایاں ہوتی ہے، اور فرائد یہ فریدتن کی جمع موتی کے معنی میں، درر یہ درتن کی جمع ہے، یہ بھی موتی کے معنی میں، فوائد یہ فائدتن کی جمع ہے۔ اس میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو فائدہ نہ جانتا ہو، اپنا فائدہ تو جانتا ہوگا اگرچہ دوسرے کا فائدہ نہ جانے۔ یشمل من هذا الفن على غرر الفرائد و درر الفوائد۔ تو عقائد نامی مختصر رسالہ عمر نصفی کا اس فن یعنی علم کلام کے عمدہ اور نفیس فوائد پر مشتمل ہے۔ عمدہ سب کا لازمی معنی مراد ہے نا، درر غرر ہے نا، فرائد فوائد، عمدہ اور نفیس اچھے اور عمدہ فوائد پر مشتمل ہے۔ فی ضمن فصول ہی للدین قواعد و اصول۔ یہ غرر الفرائد درر الفوائد سے حال ہے نا، فی ضمن فصول، اس حال میں کہ وہ عمدہ اور اچھے فوائد ایسی فصلوں کے ضمن میں ہیں جو دین کے قواعد اور اصول ہیں۔ فصول یہ فصل کی جمع ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے الفارق بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ کلام جو دوسرے سے جدا ہو، بالکل الگ ہو جائے۔ کوئی بھی معنی آپ یہاں مراد لیں، دونوں معنی یہاں پر درست ہے۔ فی ضمن فصول، ایسی فصلوں کے ضمن میں، اس حال میں کہ وہ اچھے فوائد ایسی فصلوں کے ضمن میں ہیں جو دین کے قواعد اور دین کے اصول ہیں۔ جو نفیس باتیں علامہ تفتزانی نے علامہ عمر بن محمد نصفی نے ذکر کی ہیں، وہ دین کے قواعد ہیں، دین کے اصول ہیں۔ ان قواعد اور ان اصولوں کے تحت بہت سے جزیات آپ کو معلوم ہوں گے، جب کتاب شروع ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وَأَثْنَاءِ نُصُوصٍ هِيَ لِلْيَقِينِ جَوَاهِرُ وَفُصُوص۔ اثنا یہ تنیون کی جمع ہے، درمیان کے معنی میں، اور اس حال میں کہ وہ نفیس اور عمدہ باتیں ایسے نصوص کے درمیان ہیں جو یقین کے لیے موتی اور نگینے ہیں۔ خصوص یہ فسن کی جمع، نگینہ کے معنی میں نا، انگوٹھی میں نگ لگا رہتا ہے نا، اب اس کا معنی بھی لکھے گا نگینہ، یہ نگ انگوٹھی میں لگا ہے نا، کتنا دیکھے گا اس کو، وہی معنی سمجھ لینا۔ تو اس حال میں کہ وہ عمدہ اور نفیس باتیں ایسے نصوص کے درمیان ہیں جو یقین کے لیے موتی اور نگینے ہیں۔ نصوص یہ نص کی جمع ہے، ہر واضح الدلالہ کلام کو نص کہا جاتا ہے عام بول چال میں، جو اپنے معنی پر واضح الدلالہ ہو اسے نص کہتے ہیں، خواہ وہ کلام شارع ہو یا کلام شارع نہ ہو، جس میں تعویل کی گنجائش نہ ہو اسے نص کہتے ہیں۔ اصولیین کے نزدیک آپ نے نور الانوار پڑھنا شروع کر دیا، نہیں پڑھ رہے ہیں ابھی، چشمہ دوم میں پڑھیں گے، اصول الشاسی پڑھ لیا، اس میں بھی نص کا معنی آیا ہے کہ جس مفہوم کے لیے، جس معنی کے لیے کلام کو لایا گیا ہے اس پر وہ واضح الدلالہ ہو، ہے نا، تو اس کو نص کہیں گے۔ یہ کلام شارع میں ہے، لیکن نص کا عام معنی ہے جو اپنے مفہوم پر واضح طور پر دلالت کر رہا ہو، خواہ وہ کلام شارع ہو یا کلام شارع نہ ہو۔
واثناء نصوص ہی للیقین جواہر و فصوص ما غایت من التنقیح والتہذیب و نہایت من حسن التنظیم والترتیب. ساتھ ہی تنقیح کا معنی ہوتا ہے کہ صاف ستھرا کرنا، اچھے کو خراب سے الگ کرنا، یہی تہذیب کا بھی معنی ہوتا ہے. تو انتہائی تحقیق اور تہذیب کے ساتھ، یعنی عمر نصفی نے اپنی کتاب میں تحقیق سے بھی کام لیا ہے اور اسے خوب آراستہ بھی رکھا ہے. وہ نہایت من حسن التنظیم و ترتیب، اور انتہائی خوبصورت نظم اور ترتیب کے ساتھ ہے. تو عمر نصفی کی مختصر کتاب عقائد نامی مختصر کتاب بہت سے فوائد پر مشتمل ہے. اس کی تحقیق بھی اس کی اچھی ہے، تہذیب بھی اچھی ہے، اس کی ترتیب بھی اچھی ہے، اور اس کی تنظیم بھی بہت بہتر ہے نا. نظم کا معنی تنظیم کا معنی ہوتا ہے موتی کو لڑی میں پرونا، یعنی ایسی عبارتیں انہوں نے رکھی ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ موتی کو لڑی میں پرو دیا گیا ہے. باقی بلاغت اس میں کیا ہے، یہ بلاغت پڑھانے کے لیے نہیں ہے. یہ ان کی بات پوری ہو گئی. فہاول تو جب اتنی خوبیاں ہیں علامہ عمر بن محمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب العقائد کی اذا کان الامر کذالک، یہاں شرط کیا ہے، محذوف ہے. اس کی جزا کیا ہے شرط محذوف کی، فہاول تو میں نے ارادہ کیا ان اشرحہ شرحا یفصل مجملاتی ویبین معضلاتی وینشر مطویاتی ویظہر مکنوناتی. مجمل اس کلام کو کہتے ہیں جس کے معنی مراد میں خفا ہو، نفس لفظ سے اس کے معنی مراد کا ادراک نہ ہو سکے. تعریف آپ پڑھے ہوں گے، تو اسی کو مجمل کہتے ہیں. معضلات اس کا معنی ہوتا ہے وہ مسائل جو بہت مشکل ہوں، ان کے مفہوم اور ان کی وجہ کی جانب عام طور پر ذہن کا تبادر نہ ہوتا ہو. مطویات لپٹے ہوئے، اگر بہت ساری چیزیں جیسے دھاگا ہی ہے ایک دوسرے میں لپٹ جائے تو اس کو جدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مکنونات مخفی پوشیدہ. فہاول تو میں نے ارادہ کیا ان اشرحہ، جب یہ کتاب اتنی خوبیوں پر مشتمل ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کی ایک ایسی شرح لکھ دوں جو اس کے مجمل الفاظ کی تفصیل کر دے، جو اپنے معنی مراد میں ظاہر نہیں ہے، جس کے معنی مراد میں خفا ہے وہ واضح ہو جائے، سب کو معلوم ہو جائے. وہ یبین معضلاتی، اور جس کی جانب ذہن کا تبادر نہیں ہوتا ہے ان مشکل مسائل کی وضاحت کر دے وہ شرح. وینشر مطویاتی، اور اس کی لپٹی ہوئی باتوں کو پھیلا دے. دھاگا ہے وہ آپس میں لپٹ گیا ہے، لیکن آپ اس کو پھیلا دیں، ایک کونا کسی کو پکڑا دیں، وہ کھینچتے ہوئے جائے، آپ چھڑاتے ہوئے جائیں، وہ پھیل جائے، ہے نا. تو اب کوئی دشواری ہوگی، لیکن وہ لپٹا ہوا ہی رہے، اور چاہیں کہ ہم کپڑا سل لے جائیں آسانی سے سل پائیں گے. تو وینشر مطویاتی، اس کی لپٹی ہوئی باتوں کو کھول دے، پھیلا دے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. ویظہر مکنوناتی، اور اس کے مخفی گوشوں کو ظاہر کر دے. جو اس کتاب میں مخفی گوشے ہیں وہ یہ شرح ان کو ظاہر کر دے. اور کون کون سی چیزیں میں
اس میں بیان کروں گا. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما توجیہن کے ذریعے سے آگے اس کی وضاحت کریں گے. تفصیل اس کی کل کریں گے انشاءاللہ. آج کا سبق یہیں ختم.